نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ وقال تعالی: وإنہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: القرآن حجۃ لک او علیک۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي سَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز دوستو، حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ تفسیر قرآن کا جو سلسلہ آج سے 40-50 سال پہلے شروع کیا تھا، الحمدللہ آج بھی اس کا تسلسل جاری رکھنے کی ہمیں توفیق ہو رہی ہے۔ آج پہلا دن ہے اس دورہ تفسیر قرآن حکیم کا، نئے سال کا پہلا دن، یعنی یکم محرم الحرام 1447، اور دورہ تفسیر کا بھی پہلا دن ہے۔ انشاءاللہ ہم 17 روز تک یہاں پوری جدوجہد اور کوشش کے ساتھ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے پورے پختہ عزم کے ساتھ قیام کریں گے، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن کو اپنے پر نہیں پیش کرنا، اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرنا ہے۔ قرآن اصل ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ ہدایت ہے جو ذات باری تعالیٰ نے افضل البشر پر افضل الملائکہ کے ذریعے سے نازل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے افضل ترین انسان، وہ افضل البشر ہے، اور تمام فرشتوں میں روح الامین جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ کا کلام جو تمام عرش الہی کے نیچے موجود مالا اعلیٰ سے اللہ پاک نے وہاں نازل فرمایا، اور اس کے ذریعے سے اس کے نمائندے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے نازل کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم نے سورۃ الشعراء میں انبیاء علیہم السلام کے قصص و واقعات بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ اس رب العالمین کی جو پورے دنیا بھر کے تمام عالموں کا رب اور پروردگار ہے، تو انسانوں کی عقلی اور علمی عملی تربیت کے لیے اللہ نے یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے۔ یہ تنزیل ہے رب العالمین کی، جو پوری کائنات کا رب ہے، تمام اقوام عالم کا رب ہے، تمام قومی اور بین الاقوامی معاشروں کی پرورش کرنے والا ہے۔
اس رب کی طرف سے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوا ہے، اور نازل کرنے والی ذات رب العالمین ہے، اور جو اس دنیا میں اسے لانے والا ہے وہ روح الامین ہے۔ اس پوری کائنات کی تربیت کے، علمی اور عقلی تربیت کے نظاموں کا جو سب سے اونچا ترین فرد ہے وہ روح الامین، جبرائیل امین۔ ہر نبی پر علم و کتاب بلکہ تمام علوم و فنون دنیا میں منتقل کرنے والے جو اولو العزم فرد ہیں فرشتوں میں، وہ حضرت روح الامین۔ تو ان روح الامین نے علی قلبی کا، آپ کے دل پر نازل کیا۔ اب وہ دل بھی کوئی معمولی دل نہیں ہے، نور نبوت سے بھرپور، خاتم النبیین کی شعاؤں سے منور وہ عظیم ترین قلب، اس پر اللہ کا یہ عظیم ترین کلام نازل ہوا ہے۔ روح الامین نے اسے نازل کیا ہے علی قلبی کا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کتاب مقدس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اپنا محبت اور نازل ہونے کی جگہ بنایا ہے۔ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انتہائی طاقتور اور مضبوط بنایا ہے۔ انسان کے اندر ارادوں اور افعال کا مرکز انسان کا قلب، ہر انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، جو بھی ارادے باندھتا ہے، جو افعال اس کے جسم سے سرزد ہوتے ہیں، اس کا مرکز اور منبع دل ہے، قلب ہے۔ اب ایک عام انسان کا قلب ہے، ایک اونچے درجے کے لوگوں کے قلوب ہیں، ایک دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کے قلوب ہیں، اور ایک ان تمام قلوب سے سب سے اعلیٰ ترین قلب وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے قلب مبارک پر یہ عظیم الشان کتاب رب العالمین نے نازل کی ہے، رحمت للعالمین کے قلب پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نہ صرف اپنی ذات یا اپنے جسمانی اعمال کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے لیے رحمت اور شفقت ہے، بلکہ وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اسی علم کے ذریعے سے جو کتاب مقدس قرآن حکیم کے ذریعے سے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اپنے کنٹرول میں لیا، اپنے علم کا محبت بنایا، اپنا کلام، اپنا علم۔ اور یہ علم صرف وحی مطلوع ہی نہیں، جب قلب کنٹرول میں آ گیا تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملے نکل رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بھی کچھ آپ کی زبان سے بات نکل رہی ہے وہ وحی الہی ہے، خواہ وہ غیر مطلوب، اس کی تلاوت نہ کی جاتی، لیکن وحی وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتا۔ جو بھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آتا ہے وہ آپ کے دل سے نکلتا ہے، اور دل پر روح الامین علوم الہی بڑی وافر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا جو بھی مسئلہ درپیش ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانیت کے
اعلیٰ درجے کے فرد ہیں، تو کل انسانیت کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں، کیا انسانیت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، یہ ارتقاء کے مراحل میں کن کن مراحل سے گزرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مراحل کے حوالے سے علم منتقل کرنے والے ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی، علم کا وہ دروازہ جو انسانوں پر اللہ کی طرف سے کھلتا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اب لازمی یہ ہے کہ قیامت تک انسانوں کے جتنے بھی ممکنہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کو لاحق خطرات یا فتنے ہیں یا اس کے ارتقاء کی جتنی بھی شکلیں ہیں، خاص طور پر امت محمدیہ کی جو اس دین کو قبول کر کے انسانیت کے لیے عالمگیر نظام بنانا چاہتی ہے، اس کو جو فتنے بھی، جو خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے جاری کرا دی۔ بس غور و فکر اور فہم و شعور کی ضرورت ہے کہ اس وحی کو جو مطلوب شکل میں قرآن حکیم کی صورت میں ہے، اور اس وحی کو جو غیر مطلوب کی شکل میں احادیث نبویہ کی صورت میں محفوظ ہے، متن قرآن اور فہم حدیث، اس متن کو جوڑ کر سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت جس میں پیدا ہو گئی، قیامت تک کے پیش آمدہ مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل کرنے کی اہلیت اس میں پیدا ہو گئی۔ اور یہ ہوگا ضروری، اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح علم کے حصول کے لیے عقل کو سیکل کیا جائے اور اس پر عمل درآمد کے لیے قلب کو مضبوط کیا جائے۔ عقل فعل القلب ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ عقل جو تم بیان کرتے ہو اس کا تعلق تو عقل معاشی سے ہے اور یہ دماغ سے ہے، لیکن جو عقل نبوی ہے وہ فعل القلب، دل سے تعلق ہے، دل کا فنکشن ہے۔ تو دل کی جو عقل، دل کا جو دل کا جو نفس، اس کو جب تک فہم و بصیرت اور شعور کا مرکز نہیں بنایا جائے گا تو نہ وحی مطلوب قرآن حکیم سمجھ میں آئے گا اور نہ وحی غیر مطلوب جو احادیث کی شکل میں ہے اس کا فہم پیدا ہو۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہ بات واضح کر دی، لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر، انسانیت کا ذکر، انسانیت کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے پیغام ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن حکیم آپ کے لیے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے لیے بھی ایک یادگار چیز ہے، ایک بلند تذکرہ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، ایک حدیث روایت کرتے ہیں اجالۃ الخفا میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قرآنی تعلیمات کی دعوت دینا شروع کی اور کہا کہ مجھے رسول مانو، اللہ کو ایک سمجھو، لا الہ الا اللہ پڑھو اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو،
تو ہر عرب کو یہ پتہ تھا کہ رسول اللہ کو رسول ماننے کا مطلب ان کی حکمرانی اور بادشاہت تسلیم کرنا ہے۔ تو عرب بدو سوال کرتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو رسول مان لیتے ہیں، بلکہ آپ کو حکمران اور بادشاہ مان لیتے ہیں، یہ بتاؤ کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا، کون حکمران ہوگا؟ تو جو سرداران تھے بڑے بڑے، ان کے دلوں میں یہ خواہش پنپتی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہمیں بادشاہت مل جائے تو چلو ہم مان لیتے ہیں۔ تو سیاست میں، حکومت اور بادشاہت میں حب جاہ کا یہ مرض لوگوں میں موجود تھا۔ تو شروع میں جب لوگ سوال کرتے تھے تو آپ خاموش ہو جاتے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے، قریش کے لیے، عربوں کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے بعد میری قوم قریشی جو ہے وہ حکمران ہیں، وہ حکمران جن میں وہی صفات پوری انسانیت کے فائدے کی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، وہ صحابہ کے قلوب میں منتقل ہو جائیں، اور وہ خلیفہ بنیں گے کہ جو کل انسانیت کا درد اپنے اندر رکھتے ہوں۔ وہ قریشی تعصب کے دائرے سے باہر ہوں گے، خاندانی اور قبائلی اور نسلی تعلق سے اوپر ہوں گے، وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنیں گے، وہ قوم حکمران بن سکے، وہ نمائندے ہوں گے۔ تو فیہ ذکرکم میں، یہ کم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین جن کی 500 سالہ قریش کی حکمرانی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، ان تمام کا تذکرہ۔ فیہ ذکرکم، تم ایک یادگار بن جاؤ گے، قبول کرو اس کو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ سورۃ الانبیاء جس سے آج دورہ تفسیر کا آغاز ہوگا، اس سورت کا آغاز ہی اس بات سے ہوا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت تو قریب آ چکا ہے، انسانیت کا احتساب ہوا چاہتا ہے، ابھی وقت قریب ہی۔ الناس کا لفظ بولا ہے، شروع میں اس کا ظاہری مخاطب قریش، ان کے حساب کا وقت آ چکا ہے، غزوہ بدر میں اس سے ان کے ساتھ حساب کتاب ہو گیا۔ پھر الناس، جیسے جیسے انسانیت، کل انسانیت اس میں شامل ہے، پوری انسانیت کا وقت آ چکا ہے حساب کتاب کا، لیکن ان کی حالت یہ ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وہ غفلت میں مبتلا ہے، حساب کتاب سے روگردانی کیے ہوئے۔ حالانکہ دنیا میں جب بھی انسان آیا ہے، جو نعمتیں ربوبیت الہی کے ذریعے سے اس کے لیے اللہ نے مقرر کی ہیں، ان کا حساب کتاب دینا ہے۔ انہیں عقل دی ہے، انہیں ایک ہوش و حواس رکھنے والا دل و دماغ دیا ہے، ان کو ایک مضبوط نفس دیا ہے، ان کی ایک طاقتور روح ہے۔ کیا خیال ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہو؟ جو چیز بنائی جاتی ہے، جو وہ سوچتی ہے، علم حاصل کرتی ہے، عمل کرتی ہے، اس کا حساب کتاب ہو۔ تو انسانیت کا حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے، اور وہ غفلت کی حالت میں اعراض کیے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قرآن کا بنیادی مقصد
انسانیت کے دل و دماغ سے غفلت کو دور کرنا ہے۔ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس کے نتیجے میں انسانی دلوں سے غفلت دور ہو جائے۔ قرآن ان مکے والوں کا نقشہ کھینچتا ہے، بلکہ دنیا بھر کے تمام انسانوں کا نقشہ کھینچتا ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ لہو و لعب وہ کام ہے، وہ فعل ہے جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی اخروی فائدہ ہے۔ لہو اسی کو کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی فائدہ ہو، دنیا کی ترقی حاصل ہو، وہ لہو میں شمار نہیں ہے۔ وہ تو آپ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس کا معاوضہ لیتے ہیں، دنیا کو فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو نہ دنیا کا کوئی فائدہ، وقت ضائع، اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ بسا اوقات کوئی کام دنیا میں نفع کا نہیں ہوتا لیکن آخرت کے نفع کا ہوتا ہے، بظاہر اس کا نفع نہیں ہوتا، وہ نفع جمع ہو رہا ہوتا ہے، وہ جمع شدہ نفع آخرت میں ملتا ہے۔ قرآن نے کہا لاہیۃ قلوبہم، دلوں میں غفلت، دل کھیل تماشے میں لگے ہوئے، حساب کتاب سے غافل، کوئی فکر نہیں، بے فکرہ انسان، لہو و لعب میں مبتلا انسان، قرآن کے پیغام کو پس پشت ڈالنے والا انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہاں انسانوں کو مخاطب کیا ہے، خواہ بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو، نفاق سے، کتاب الہی کی بات ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن دلوں میں غفلت ہے، اس کے پیغام کو صحیح طور پر سمجھا نہیں، اس سے اعراض کر رہے ہیں، غفلت کی حالت میں ہے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ روح الامین نے قرآن نازل کیا ہے، وہ جب بھی کوئی بات، ایک نیا پیغام، اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم لے کر آتے ہیں، ما یاتیہم من ربہم محدث الا استمعوہ، جو بھی اللہ کی طرف سے کوئی نیا پیغام آتا ہے، نئی بات آتی ہے تو سنتے ہیں بظاہر، لیکن وہم یلعبون، کھیل میں لگے گئے۔ وعظ سننے کے لیے بہت تکڑے ہوتے ہیں، انسانوں کا خاصہ ہے، اچھی بات سنائی جائے تو بڑے اشتیاق سے سنتے ہیں۔ کوئی استاذ پڑھائے، کوئی اچھا واعظ کہے تو سنتے ہیں، لیکن وہ دل پر اثر نہیں کرتا، کان سے سنتا ہے، ایک سے دوسرے سے نکال دیتا۔ وہم یلعبون، دل کھیل تماشے میں لگے، کھیل رہے ہیں۔ اور طالب علموں کو تو ویسے ہی عادت ہوتی ہے، کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہوتے ہیں، بات تو سن رہے ہیں لیکن توجہ نہیں ہے، دل پر اثر نہیں کر رہے، دل غفلت کی حالت ہے، غفلت میں نماز، غفلت میں تلاوت، غفلت میں واعظ، غفلت میں نصیحت۔ اور پھر عجیب تماشا، قرآن نے مشرکین مکہ کا نقشہ کھینچا، وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ، یہ لوگ ایک دوسرے سے کھسر پسر کرتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ پیغام، یہ ہماری طرح کے تو ایک انسان ہے، ہماری طرح کے، ہماری جیسی عقل، ہمارا جیسا دل، ہماری جیسا وجود، ان ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے، تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، اس کی کیا بات سننا۔ یہ جو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، یہ جو پیغام سنا رہا ہے،
یہ جو گفتگو کر رہا ہے یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، اس میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ یہ سب سے بڑی غفلت کہ وہ رسول جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا، جس کے قلب اطہر پر وحی الہی نازل ہو رہی ہے، علم کا نور آ رہا ہے، جو دلوں کو روشن کرنا چاہتا ہے، جو دلوں میں جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے جیسا انسان سمجھ کر، اپنی طرح کا انسان سمجھ کر اس کی بات پر توجہ ہی نہیں، اس کے سامنے غفلت کا اظہار، دل پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ غفلت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دل، دماغ، نفس، ان تینوں پر ایسے غلاف چڑھا دیے جائیں کہ جس سے جو اصل بات ہے وہ دل و دماغ کے اندر جا کر نہ بیٹھے، تحریک نہ پیدا کرے، جدوجہد کا جذبہ بیدار نہ کرے، آگے بڑھنے کے لیے کردار ادا نہ کرے۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے، نیا پیغام، نئی بات، محدث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے بعد دیگرے نئی آیات، نیا پیغام، نئی چیزیں نازل ہو رہی ہیں۔ جب بھی رب کی طرف سے یہ تنزیل من رب العالمین ہوتا ہے، آیات الہیہ آتی ہیں، نیا پیغام آتا ہے، ان کی کمزوریوں کو سمجھ کر کمزوریوں کو دور کرنے کا حکم آتا ہے، غفلتوں کے پردے پھاڑنے کے لیے ان کو کوئی رہنمائی دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو کھیل تماشا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ نے کہا مستہزئون، استہزاء، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ دلوں کی غفلت ہے۔ قرآن کا بنیادی پیغام انسانیت کے نام ہے، اس لیے قرآن نے یہاں اقترب للناس، انسان کی بات، کل انسانیت، انسانیت کے احتساب کا وقت قریب ہے۔ نبی ہمیشہ انسانیت کو موضوع بحث بناتا ہے، یہ بات بنیادی طور پر سمجھنے کی۔ وہ فرقوں، نسلوں اور مذہبوں کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تقسیم نہیں کرتا کہ کون کس نسل کا ہے، اس کے نزدیک بلال ہو یا عمر فاروق ہو، برابر حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، صلاحیت اور استعداد کا فرق ہے، عمر فاروق جیسا اولو العزم آدمی جو خلیفہ بن کر دنیا میں ایک عالمی نظام تشکیل دیتا ہے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنیاد پر، اور بلال میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی جسم کی پوری توانائی سے اللہ کی بڑائی کا ساری عمر اعلان کرتا ہے، تو وہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے، لیکن کاموں کا ہدف غلبہ دین، ذاتی خواہش، کوئی لہو و لعب ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے۔ جتنی استعداد ہے اس کے مطابق انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، اس کی اذان گونجتی ہے، دلوں کو گرماتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں کو بلال کی اذان نے گرمایا ہے، غفلتیں دور کی ہیں، دلوں کے پردے پھاڑے ہیں۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خواب میں اذان کے کلمات سکھائے گئے اور صبح فجر میں آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کلمات مجھے خواب میں سکھائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آواز تو کم ہے، بلال کو تلقین کرو۔ بلال جہوری الصوت، اس کی آواز دور دور تک گونجتی ہے، اس کی آواز میں وہ سوز ہے جو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، دلوں کی غفلتیں دور کرتا ہے۔ تو بلال کو یہ کلمات تلقین کرو، اس کی آواز بلند ہے، دور دور تک انسانوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ بلال کو کلمات سکھائے، اور بلال نے جب
پہلی اذان دی مدینہ منورہ میں، فجر کی اذان دی، اور وہ اذان چاروں طرف تمام لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوئی۔ عمر فاروق جو مدینہ کے اوالی مدینہ، دور جو شروع شہر ہوتا ہے، وہاں پر ان کا مکان تھا، رہائش ان کی وہاں تھی، جیسا کہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اوالی مدینہ میں رہتے پہاڑ کے اوپر۔ بلال کی جب یہ اذان گونجی مدینہ کی فضاؤں میں، تو عمر فاروق بھی رات کو یہ خواب دیکھ چکے تھے، ارادہ تھا کہ اٹھ کر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا، لیکن اس اذان نے عمر فاروق کو بے چین کر دیا، ان کے دل پر چوٹ لگائی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ دوڑتے گرتے پڑتے، جو اپنی چادر سنبھالتے ہوئے، کبھی کھل رہی ہے کبھی دوڑتے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر سنبھالتے ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے بھی یہی خواب دیکھا، میں نے بھی یہ کلمات سنے ہیں۔ تو بلال نے اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق انسانوں کے دلوں کو گرمایا، دلوں کی غفلتیں دور کی، اور عمر فاروق نے اس کی اساس پر عملی، سیاسی، معاشی، سماجی نظام قائم کیے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں۔ جیسی صلاحیت تھی، جس میں مینجمنٹ کی صلاحیت تھی، سیاسی نظم و نسق کی صلاحیت تھی، اس نے وہ کام کیا، اور جس نے اللہ کی بڑائی کے ذریعے سے دلوں کے کفر کو اور کفر کو توڑا، اس نے اس کے مطابق کام کیا۔ ایک ٹیم ورک ہے، اپنے اپنی ذمہ داریاں ہیں، جماعت بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کا بنیادی پیغام انسانیت کے نام ہوتا ہے، قرآن کا موضوع انسانیت ہے، فرقہ نہیں۔ مسلمان کوئی فرقہ نہیں ہے، مسلمان وہ جماعت ہے جو دنیا بھر کے تمام انسانوں کو سلامتی اور امن دینے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، اس لیے مسلمان اسے کہا جاتا ہے۔ مسلمان کو گروہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، قرآن انسانیت کی کتاب ہے، اور انسانیت کے اس پیغام کو انسانوں میں منتقل کرنے والی جماعت کا نام مسلمان۔ یہ بنیادی سوچ آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئی، ایک فرقہ بن گیا، مسلمان ایک فرقہ بنا دیا، ایسا گروہ بنا دیا جو تمام انسانوں میں اجتماعیت کے بجائے انسانوں سے جدا ہو کر رہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ قرآن کا نظریہ نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع بحث انسان، اسی لیے انسانوں کو کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ کتاب نازل کی ہے، فی ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، انہوں نے جب بھی گفتگو کی ہے تو انسانیت کو سامنے رکھ کر گفتگو کی۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ ہو، ائمہ اہل بیت ہو، یا خلفائے بنو امیہ، بنو عباس اور بنو عثمان، جو علماء دین اسلام حقیقی معنی میں ہیں، انہوں نے ہمیشہ موضوع بحث انسانیت کو بنایا ہے۔ انسانیت کے مسائل کیا ہیں، اس کی مشکلات کیا ہیں۔ صدیقیت اور محدثیت، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں عقل کے مقامات میں سے ایک بہت اونچا مقام ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں سلوک و احسان، اللہ کے ساتھ اقتراب کا جو صفت احسان کا طریقہ کار ہے،
اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور مقامات بیان کیے ہیں، اور یہ 10 کے 10 مقامات وہ ہیں جو عمر فاروق نے بھی بیان کیے۔ تصوف کے بانی عمر فاروق ہے، تو ان مقامات میں سے جو اعلیٰ ترین مقام ہے اسے صدیقیت اور محدثیت کہا جاتا ہے، اور یہ مقام سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ محدثیت کا مقام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ صدیقیت کسے کہتے ہیں یہ بات سمجھنے کی امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں صدیق کی تعریف کی ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کا نفس، قلب، عقل نبی کے نفس، قلب اور عقل سے مشابہت رکھتی ہے۔ نبی اور صدیق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صدیق براہ راست ذات باری تعالیٰ سے علم نہیں لے سکتا، یہ صلاحیت صرف اور صرف نبی میں ہوتی ہے۔ لیکن نبی جب اس علم کو بیان کرتے ہیں تو اس علم کو کما حقہ سمجھ کر اس کے تمام لوازمات اور تقاضوں کو، بلکہ ملائے اعلیٰ کا جو مقصد اور ہدف، رب العالمین کا جو مقصد اور ہدف، اس کو پورے شرح صدر کے ساتھ اپنے عقل، نفس اور قلب سے سمجھ لیتے ہیں، ایسے طریقے سے کہ کوئی شک و شبہ اسے اس معاملے میں نہیں ہے۔ اس کا قلب اور اس کی عقل نبی کے واسطے سے رب العالمین کے نورانی فیض سے اس قدر منور ہوتا ہے کہ اس بات کو ٹھیک طریقے سے، اس کے لوازمات کو، اس کے تقاضوں کو، اس کی عملی جدوجہد کو، اور خاص طور پر علمی اور عقلی صلاحیت کو اعلیٰ درجے میں سمجھے۔ صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا صدیق کہا ہے۔ صدیقیت کا مقام یہ ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی گزشتہ امتوں میں محدثون ہوتے تھے، اور میری امت کا محدث عمر فاروق۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ جس سے ملائے اعلیٰ کلام کرتا ہے، ملائے اعلیٰ کی بات کا فہم محدث کے قلب پر براہ راست علم الہی نازل نہیں ہوتا۔ جو علم نبی وقت پر نازل ہوا ہے اس کا فہم، اس کا شعور، اس کا مطلب، اس کے لوازمات اور تقاضے کیا ہیں، ملائے اعلیٰ اس راستے سے، نبی کے واسطے سے، نبی کے تعلق سے ان کے قلب پر اس کا فہم نازل کر دیتا، فہم منکشف کر دیتا۔ نزول تو صرف نبی پر ہوتا۔ یہ فرق، یہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اور یہ جو صدیقیت اور محدثیت ہے، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم۔ جو لوگ اللہ پر ایمان کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کر لیتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کے ایمان و ایقان کی حالت اللہ کے حوالے سے، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان، مشکات نبوت سے جو فیض حاصل ہے،
آمنوا باللہ ورسلہ، ایمان کا وہ اعلیٰ مقام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ حاصل کر لیتے ہیں تو اولئک هم الصدیقون، وہ صدیقون۔ صدیق قیامت تک نبی تو نہیں آئے گا، لیکن صدیقین کا سلسلہ، محدثین کا سلسلہ، وہ لوگ جو اس دین اسلام کی اپنے دور میں تجدید کرنے والے ہیں، جب چیلنج درپیش ہوتا ہے اس کا صحیح فہم کرنے والے ہیں، وہ مشکات نبوت سے فہم و شعور لے کر انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے دور کے چیلنجز کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ میرے پاس کتاب اللہ ہے اور فہم اعطیہ رجل مسلم، یہ صدیقیت، یہی محدثیت۔ وہ خلفائے راشدین جو صدیقیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، پھر امتوں میں جیسے جیسے انسانیت کا ارتقاء ہوتا ہے، انسانیت کے سامنے ضرورتیں اپنے دور کی چیلنجز کے تناظر میں آتی ہیں تو ان کا موضوع بحث بھی انسانیت ہوتی ہے۔ فرقہ واریت، مناظرہ بازی، علمی افتراق و انتشار، عملی کھینچا تانی، وہ ان میں نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس دور میں جو صدیق سامنے آئے ہیں، انہوں نے اپنی گفتگو میں قرآن و حدیث کو انسانی بنیادوں پر سمجھایا ہے، انسانیت کی کیا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کے بعد تابعین کی جماعت جو فقہائے سبعہ ہیں، ذرا ان کی پوری علمی اور عقلی کارکردگی دیکھیے، فرقہ واریت اور گروہیت سے بہت بلند، تعامل اہل مدینہ کے فقہائے مدینہ نے اس کو پیش نظر رکھا۔ مکہ میں موجود فقہائے سبع میں سے جو ہیں انہوں نے مکی تعامل کے سامنے رکھا، اور جو ابراہیم نخعی جیسے کوفہ میں ہیں انہوں نے کوفہ کے تعامل کے سامنے رکھا۔ یہ وہ محدث ہیں، یہ وہ صدیقین ہیں جو آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل صدیق ہیں، صدیقیت کو پیش نظر رکھیں، اپنے دور کے صدیق، اپنے دور کے حکیم، اپنے دور کے محدث۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ قرآن، احادیث کا پورا ذخیرہ، انسانی مسائل، ان کی مشکلات، انسان کو سامنے رکھ کر ایک رائے قائم کرتے ہیں جو انسانی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ انسانی اجتماع کیسے ترقی کرے گا؟ فقہ حنفی کی یہ بڑی خصوصیت کہ تمام 40 رکنی کمیٹی کے آراء کو سامنے رکھ کر امام ابو حنیفہ کی عقل کے مقامات میں سے یہ صدیقیت ہے نا، اتنا اونچے درجے کا عقلی صلاحیت اور مقام انہیں حاصل ہے کہ ایک ایک آیت اور اس کے ایک ایک عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص پر ان کی نظر ہے، ایک ایک حدیث پر، احادیث کی تعلیل پر، فقہی قانون اور ضابطے اصول اس کے بغیر تو نہیں بن سکتے۔ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے حنفیت کا سلیقہ فقہی مرتب کیا ہے وہ صدیقیت کے مقام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اولئک هم الصدیقون۔ امام شافعی نے
جب عربوں کے مزاج کو سامنے رکھ کر احادیث کے ذخیرے پر ایک بہت گہری نظر ڈالی، اصول فقہ اور اصول حدیث کے جو اصول اور ضابطے متعین کیے، وہ امام شافعی کا وہ عقلی مقام صدیقیت تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے کیا یہ علوم مرتب اور مدون کی۔ امام مالک جو مدینہ کے علوم کا منبع اور مرکز ہیں، انسانیت کی حالت یہ ہے کہ ہارون الرشید کہتا ہے امام مالک سے کہ آپ کی یہ کتاب موطا جو ہے میں سرکاری طور پر پوری قلم روئے خلافت کے اندر اس کو نافذ کر دیتا ہوں۔ مالک نے کہا کہ نہیں، صحابہ دوسری جگہ پر بھی گئے، پوری دنیا میں پھیلے، یہ تو تعامل مدینہ ہے، عرب قوموں کی خصوصیات کے مطابق تعامل میں نے جمع کیا ہے، تو تعامل کوفہ بھی تو ہے، دور دراز صحابہ گئے ہیں، ان کے آگے علوم ہیں، تو انسانیت میں ایک ایسا لچکدار علم جو اپنے اپنے عملی تقاضوں کے مطابق اپنا عملی کردار ادا کرے، یہ انسانیت کو بنیاد بنا کر امام مالک کام کر رہے ہیں، کوئی فرقہ اور گروہ تو نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں مناظروں نے کیا ہے اس کو ایک گروہ بنا دیا، یہ تو دراصل انسانیت کا جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، انسانیت کا عملی نظام جو خلیفہ دوم عمر فاروق جیسے عظیم الشان خلیفہ نے بنایا تھا، اس سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں، نہ امام مالک کو، نہ امام ابو حنیفہ کو، نہ امام شافعی کو، نہ امام احمد کو، متفق ہے۔ ہاں، مزاجوں کے اختلاف سے، تعظیم کے طور طریقوں کے اختلاف سے جو سوچ پیدا ہو گئی اس کی آزادی دی گئی۔ قانون کی ایک بنیاد ہوتی ہے، کسی کے نزدیک بھی 5 نمازوں کے علاوہ 6 نمازیں فرض نہیں ہیں، کسی کے نزدیک بھی نماز کے طریقے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں، البتہ تعظیم یا قلبی عظمت کو جسم سے ظاہر کرنے میں ایک مزاج وہ ہے کہ جو ہر رکوع و سجود کے وقت رفع یدین کرے، سمجھتا ہے کہ اللہ کی عظمت کا اظہار میں یہ کیسے کر رہا ہوں۔ امام شاہ ولی اللہ نے اس کی وجہ بیان کی کہ نماز کے 3 بنیادی رکن ہیں، قیام، رکوع اور سجود، تو ہر رکن ایک تعظیم کی اصل حیثیت رکھتا ہے، لہذا ہر رکن کی ادائیگی کے وقت اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ضروری ہے، اس لیے لوگ رفع یدین کرتے ہیں۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ اجمیوں کے مزاج کو سامنے رکھتے ہیں۔ اجمیوں کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو حرکات و سکنات زیادہ نہیں کرتے، پرسکون، ایسا جیسے کان رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہے، ہلیں گے۔ صحابہ کی خصوصیت قرآن نے بیان کی نا، نماز پڑھتے تھے تو ایسے پڑھتے تھے جیسے ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہو، حرکت نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے اس مزاج کو سامنے رکھ لیا کہ بادشاہ عالم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کیا بار بار کیا ہے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، بلند بلند کر رہے ہیں، تو یہ جزوی بات ہے نا، یہ انسانی آزادی کی بات ہے، مزاج کی آزادی کی بات ہے، تو انسانی بنیادوں پر فتح مرتب ہوئی۔ یہی حال امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یہی حال امام شافعی کا ہے، امام مالک کا ہے، امام احمد کا ہے۔ ایسے ہی محدثین نے جب کتابیں لکھی تو امام بخاری انسانیت کو سامنے رکھ کر انسانیت کو وحی الہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ کتابیں تو امام بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی ہیں حدیث کی، لیکن وہ باب بناتے ہیں، اس پر کتاب مرتب کرتے ہیں۔ انسانیت پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا دین کیا ہے، تو امام بخاری کی اجتہادی صلاحیت، مقام صدیقیت نے انسانیت کو موضوع بحث بنا کر کہا کہ یہ علم
جس ذریعے سے حاصل ہوا ہے وہ وہی ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت کے تقاضے یہ ہیں، کتاب الایمان، اس کے علم کا منہج یہ ہے، کتاب العلم، انسانیت کے بنیادی اخلاق کی تکمیل کے لیے طہارت کا یہ طریقہ ہے، اخبات کا یہ طریقہ ہے، سماحت کا یہ طریقہ ہے، اور عدالت کا یہ طریقہ ہے۔ بخاری اس اصول پر مرتب ہوئی، انہی فنی اصولوں پر امام مسلم نے امام ابو داود نے سنن ابی داود، امام ترمذی نے جامع ترمذی، امام نسائی نے سنن نسائی، محدثین انسانیت کو موضوع بنایا، فرقے اور گروہ کو۔ اس لیے امام بخاری انسانی بنیادوں پر ایک مناظرانہ مزاج کو سمجھتے ہیں تو اس کو توڑتے ہیں۔ امام بخاری بخارا کے حنفیوں کا وہ گروہ امام اعظم کے بعد تخریجات کی بنیاد پر یہاں آیا، جہاں کا مزاج منطقی بحثوں اور فلسفیوں کے زیر اثر مناظرانہ کام شروع ہو گیا، اور یہ مناظروں کا اثر فقہوں کے اندر بھی پیدا ہو گیا۔ یہ انسانیت کے بنیادی مزاج سے متصادم تھا۔ بخاری نے جب یہ دیکھا تو امام بخاری نے اپنی کتاب مرتب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پیغام انسانیت کے تناظر میں سمجھایا، اور وہ جو تخریجات کی بنیاد پر مناظرانہ بحثیں تھیں، خواہ وہ کسی کی طرف سے، امام شافعی کے نام پر شافعیوں نے کی، امام ابو حنیفہ کے نام پر حنفیوں نے کی، امام مالک کے نام پر مالکیوں نے کی، یا حنبلیوں نے کی، امام بخاری نے ہر ایک کو اس انسانی بنیادوں پر پرکھ کر اس پر تنقیدات کی، اور حدیث کا وہ پہلو جو انسانی بنیادوں پر انسانوں کو سمجھایا جا سکتا ہے اسے بیان کیا۔ یہ وہ جامعیت ہے، اور یہی امام طحاوی نے جو حنفیوں کے امام، ابو یوسف نے، امام محمد نے انسانی بنیادوں پر انسان کو موضوع بنا کر گفتگو کی۔ لڑائیاں، جھگڑے، فرقے، فقہی اختلافات، یا اسی طریقے سے صوفیہ کے جو علاج کے 3-4 طریقے تھے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے، اب ان کی بنیاد پر جو اختلافات ان کو مجددین، ائمہ صدیقین، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ نقشبندی سلسلے کے بانی، خواجہ معین الدین چشتی، بہاء الدین زکریا ملتانی، یہ صدیقین ہیں۔ انہوں نے قرب بارگاہ الہی کے جو انسانی طریقے ہیں، انسانیت کو سامنے رکھ کر بحث کی، مزاجوں کے اختلاف سے، علاقوں کے اختلاف سے، جیسی بہیمیت کسی کے اندر تھی ویسے انہوں نے اشغال بتلا دیے زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ خود مقصد نہیں تھے۔ مقصد صفت احسان پیدا کرنا، انسانی بحث، انسانی روح کیسے کمال حاصل کرے گی، یہ صدیقین میں سے۔ تو ایسے ہی والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، یہ صدیقین۔ امت محمدیہ میں صدیقون تسلسل سے پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق۔ حق کیا ہے؟ انسانیت کی اصلاح، انسانیت کو موضوع بحث بنا کر اس کے مسائل حل کرنا۔ تو ایک طائفہ صدیقین کا، محدثین کا، ان کے متبعین کا، ان کو صحیح طور پر فہم و شعور کرنے والوں کا قیامت تک برقرار رہے۔ یہ وہ تسلسل ہے مجددین کا۔ لفظ مجددین اس لیے استعمال کیا گیا کہ صدیقیت کا اعلیٰ مقام تو صدیق اکبر کو حاصل ہے، کہیں ان کے ساتھ موازنہ یا منازعات شروع نہ ہو جائے، اس لیے تجدید کی بات کی۔
یہ ہر دور میں مجدد، لیکن صلاحیت تجدید کی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ صدیقیت کے مقام پر نہ پہنچے۔ جی، تو ان مجددین نے یہ کردار ادا کیا۔ جب بھی افتراق و انتشار سوسائٹی میں پیدا ہوا، گروہیت کی بات پیدا ہوئی، علماء بنی اسرائیل کی طرح جب بھی علم فروشی، فرقہ واریت اور گروہی، چاہے وہ علماء نصارہ تھے یا علماء یہود تھے، ان دونوں نے اپنی گروہیتوں کی بنیاد پر انسانوں کو کہنا شروع کر دیا کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نصرانیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جب بھی علماء مسلمین میں سے جن لوگوں نے اس طرح کی فرقہ واریت اور گروہیت پیدا کی اور دوسرے فرقوں اور گروہوں پر دوسرے علماء اور مسلمان جماعتوں کے اوپر کفر کے فتوے لگانا شروع کیے، مناظرے اور مباحثے شروع کر دیے، تو اللہ پاک نے اس طائفہ منصورہ میں سے، انسانوں میں سے وہ علماء ربانیین جو صدیق اور حکیم کے منصب پر فائز تھے، اللہ نے وہ پیدا کیا، تسلسل برقرار رہا قیامت تک کے لیے۔ انہوں نے آ کر انسانیت کو موضوع بحث بنایا اور قرآن کے پیغام، حدیث کے پیغام، فقہی ضابطوں اور دین اسلام کا فہم انسانیت کو موضوع بحث بنا کر پیش نظر۔ یہ وہ حقیقت ہے جو تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اسی بنیاد پر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جب افتراق و انتشار کی انتہا پیدا ہوئی اور اس الف ثانی میں مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید کے ان پہلوؤں کو انسانی بنیادوں پر واضح کیا، اس کا پورا عملی نظام اس دور کا صدیق اور حکیم وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسے سمجھایا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن پڑھنے، احادیث پڑھنے، فقہ کو سمجھنے، سلوک و احسان کو حاصل کرنے، سیاست اور معیشت کو سمجھنے کے لیے بنیاد بنایا انسانیت کو، موضوع بحث بنایا انسانیت۔ انسانی بنیادوں پر قرآن سمجھو، انسانیت کے مسائل کیسے قرآن حل کرتا ہے، اور وہ گروہیت اور فرقہ واریت جو فقہی مذاہب کے نام پر یا طریقت کے مسالک کے نام پر جو سیاست کی گروہیت کی بنیاد پر پیدا ہو چکی تھی، امام شاہ ولی اللہ نے اسے رد کر دیا۔ خود شاہ صاحب تفہیمات الہیہ میں اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وسیع کو جو طریقہ کار دیا گیا ہے انسانیت کی رہنمائی کا، اس نے آ کر پچھلے سارے طریقے منسوخ کر دیے، تھکا دیے۔ ٹھیک ہے، لوگ شغل کر رہے ہیں تصوف کے نام پر، حدیث کے نام پر حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کے نام پر تفسیریں پڑھ رہے ہیں، لیکن بنیادی روح ان کے اندر سے نکل چکی، اور وہ روح کیا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے جو روح عطا کی گئی وہ روح جذب ہے، ایک سلوک ہے اور ایک جذب ہے۔ اس کی تشریح حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشادات میں کی، شاہ ولی اللہ صاحب کی بات کی تشریح کی، اردو میں دیکھنا ہو تو وہاں بھی دیکھا جا سکتا کہ جذب کیا ہے۔ اصل چیز جذب ہے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں شاہ ولی اللہ اس دور کے صدیق ہیں، اس دور کے حکیم، اور ان کی پوری عبارت نقل کی ہے شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک تفہیمات الہیہ۔ یہ اصل چیز
روحوں اور قلبوں کو غفلت سے نکال کر جذب کی صلاحیت پیدا کرے، روحیں کھنچ جائیں، قلوب سمٹ کر سامنے آ جائیں، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دلوں میں جو غفلت ہے وہ دور ہو جائے، رسم نہیں، دل پہ تحریک پیدا ہو جائے۔ وہ پیغام جو قرآن کا سمجھایا گیا، اس کا فہم و شعور دیا گیا، اس کو اپنے جیسا انسان سمجھ کر رد کر دینا، یہی دلوں کی غفلت ہے۔ جب تک اس جذب جس سے کام لیا جاتا ہے، وہ جذب اس کے سلسلے میں اس کے ساتھ محبت نہیں پیدا ہوگی، تعلق نہیں پیدا ہوگا۔ صحابہ کا سب سے بڑا کام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جذب کی کشش پیدا ہوئی، تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں آیا وہ صحابہ کے قلوب میں منتقل ہو گیا، جذب۔ جو کچھ امام ابو حنیفہ کے قلب میں آیا وہ کیا ہے؟ جو محققین، علماء، عقلاء ان کے دماغ میں مسترد کرتے، بات صحیح ٹھکانے پر رکھ کر فٹ کر دیں۔ جو کچھ ابو بکر صدیق کے قلب میں آیا نافذ العمل ہوا۔ یہ جذب ہی تھا صدیق اکبر کا کہ جب مرتدین کا معاملہ ہوا، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ایک رسی بھی نہیں دینا چاہتے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں لأقاتلنہم، میں ان سے ضرور جنگ لڑوں۔ ابھی عمر فاروق کے قلب پر یہ بات نہیں آئی۔ سوال کرتے کہ کیسے جنگ لڑیں گے؟ مسئلے کی روح سے تو آپ نہیں لڑ سکتے، حدیث میں آیا ہے۔ کیا آپ کو یہ حدیث یاد نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ؟ جب لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو قتال بند ہو گیا۔ ظاہر حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، قتال نہیں کر سکتے، لیکن جذب کی کیفیت ہے نا۔ ابو بکر صدیق کا قلب ملائے اعلیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صدیقیت کا مقام کہ اگر اس وقت یہ چھوٹ دے دی گئی تو یہ جتنا شیرازہ دین اسلام کا بنا ہوا یہ سب بکھر کر ڈھیر ہو جائے گا۔ اس لیے اب یہ بات نہیں ہوگی۔ عمر فاروق کے قلب کو جھنجھوڑا کہ کیا ہو گیا ہے عمر تیرے دل کو؟ جب تو جاہلیت میں تھا تو بڑا سخت تھا، بڑے غصے کا اظہار کرتا تھا، اب دین اسلام میں آیا ہے تو تو بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تیرے قلب پر جو غفلت کے پردے ہیں یہ کیوں ہے؟ صدیق کا مقام جھنجھوڑا دلوں کو۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ دوسری تیسری بار میرے دل میں بھی وہ شرح صدر ہو گیا کہ ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں، جنگ ہونی چاہیے، لشکر بھیجنا چاہیے۔ جذب تو یہ ہوتا ہے نا کہ صدیق اکبر نے عمر فاروق کے قلب کو اپنی طرف کھینچ کر جو ملائے اعلیٰ کا پیغام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اس وقت جو ضروری تھا وہ منتقل کر، یہ جذب ہے، یہ صدیقیت کا مقام ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس دور کے اندر یہ جذب کا طریقہ دیا گیا ہے قرب بارگاہ الہی کے حصول کا، تو باقی سلسلے رہیں گے، ان کی روح نکل چکی، ان کا سلوک ہے، بس جو جس صلاحیت کا ہے وہ سیکھ لے، تم نے اس سے جھگڑا نہیں کرنا۔ لیکن خود شاہ صاحب نے اپنے شاگردوں کو کہا، اپنے تلامذہ کو کہا، اپنے متعلقین کو کہا کہ تم نے جھگڑا نہیں کرنا، لیکن خود انسانیت کے اس بنیادی پیغام کو سمجھنا ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔
اس لیے شاہ صاحب نے کہا کہ تفسیروں کے بغیر قرآن کے متن، اس کی آیات، اس پر غور و فکر اور تدبر کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن انسانیت کی کتاب ہے۔ یہ تفسیریں اپنے دور میں ٹھیک تھیں، اس دور کے انسانوں کو بات سمجھانے کے لیے، جو اس دور کا انسانوں کا مزاج۔ آج انسانیت میں یہ جو کھینچا تانی ہے اور تفسیر کی بنیاد پر قرآن کا جو مفہوم محدود کر دیا گیا، اس کو چھوڑو اور قرآن کے اصل پیغام سے تعلق جوڑو، ہلکا بناؤ، قرآن پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو۔ تم اپنے اپنے بزرگوں اور مشائخ کے ملفوظات پڑھنے کے لیے ہلکا بناتے ہو، کوئی چشتی ہے تو چشتی بزرگوں کی کتابیں اور ملفوظات پڑھتا ہے، جو نقش بندی ہے وہ نقش بندیوں کے مکتوبات پڑھتا ہے، جو کوئی سہروردی ہے وہ عوارف المعارف پڑھتا ہے شیخ سہروردی کی، کوئی فوائد الفوائد پڑھتا ہے چشتی کی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب ان بزرگوں کے کلام میں یہ تاثیر ہے کہ ان کے پڑھنے کا اثر دل پر ہوتا ہے، تو کلام کا بادشاہ وہ تو اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ کو اس نیت سے کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز میں ہلکا بنا کر چار آدمیوں میں کیوں اس پر غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے کہ یہ انسانیت کے لیے کیا پیغام دے رہا، کس انسانی مسئلے کو حل کر رہا ہے؟ آج کی معروض میں انسانیت کن مشکلات میں گرفتار ہے اور کون سی آیت اس گرفتاری سے نکالنے کے لیے آپ کے لیے مفید و معاون؟ انسانیت۔ یہ طریقہ تفسیر امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے کہ آیات کو انسانی مسائل کے حل کرنے کے تناظر میں سمجھو، اور پھر جب ہر آیت کے ساتھ اس کی تشریح میں مفسرین نے جو احادیث نقل کی تو احادیث کو بھی انسانی بنیادوں پر سمجھو کہ یہ متن قرآن کے ساتھ کیسے مربوط ہے۔ دوسرا اصول امام شاہ ولی اللہ کا کیا ہے کہ احادیث کا مطالعہ، غور و فکر اور تدبر وہ قرآن کی آیات کے تناظر میں کیا جائے، نہ کہ احادیث کو فقہی مسالک یا فقہی تخریجات کی بنیاد پر یا خود ساختہ تصورات کے مطابق۔ شاہ صاحب نے فتح الرحمان بھی لکھا انسانی بنیادوں پر، الفوز الکبیر بھی لکھی اصول تفسیر انسانی بنیادوں پر، انسانیت کے نام کیسے پیغام ہے قرآن۔ یہ اس دور کے صدیق کا کام ہے، ولی اللہ صدیق امام شاہ ولی اللہ۔ حدیث کے فہم کے لیے مصوّع لکھی اس تناظر میں کہ دین کا بنیادی پیغام کیا ہے۔ مصوّع میں شاہ صاحب پہلے قرآنی آیت لاتے ہیں، پھر امام مالک نے جو روایت بیان کی ہے اسے لاتے ہیں، اور پھر اس سلسلے میں جو فقہاء حنفیہ اور شافعیہ، مالکیہ اور حنبلیہ، ان کی آراء لا کر انسانی بنیادوں پر دین اسلام کا مسئلہ سمجھاتے ہیں، بنیادی کام۔ اور اسی ضمن میں فقہ بھی سمجھا دی کہ دین ایک ہے، حنفی شافعی اختلاف وہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، انسانی نقطہ نظر سے دیکھو۔ جیسے میں نے ابھی رفع دین رفع دین کی بات، اسی بنیاد پر حجت اللہ البالغہ لکھی، جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ یہ انسانی بنیادوں پر انسانی مزاج تو تطبیق پیدا کر۔ اسی طریقے سے جو صوفیاء کرام کے ہاں مختلف گروہ اور فرقے بن کر جنگ و جدل جاری تھا، کوئی کہتا تھا چشتی سب سے اچھا ہے، کوئی کہتا تھا نقش بندی سب سے اچھا ہے، کوئی کہتا تھا سہروردی سب سے اچھا ہے۔
کوئی قادری کو ترجیح دیتا ہے۔ شاہ صاحب نے عالم ربانی جو انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے، رب والا ہے، کیونکہ رب انسانیت کو موضوع بناتا ہے، عالم ربانی کی خصوصیت بیان کی ہے کہ عالم ربانی نہ تو چاروں فقہوں میں کوئی افتراق و انتشار پیدا کرے، تمام کو یکساں مانے، اور نہ ہی چاروں صوفیہ کے سلسلوں میں تفریق کرے۔ ٹھیک ہے، اپنے لیے آپ نے کوئی مزاج اختیار کر لیا ہے، لیکن باقیوں کو بھی حق سمجھے، فقہ کا ایک راستہ اختیار کر لیا ہے، باقیوں کو بھی حق سمجھے، جاہلوں کی پیروی نہ کرے، نہ مناظرہ کرنے والے غالی قسم کے متکلمین کا اعلی کار بنے۔ غلاۃ من المتکلمین، ایسے فقہا جو تخریجات کے پیچھے چل کے جزوی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، ان کی بھی صحبت اختیار نہ کرے۔ انسانی بنیادوں پر کام۔ عالم ربانی وہی ہے جو رب العالمین کی نازل کردہ پیغام پر انسانیت کو موضوع بحث بنا کر کام کرتا ہے۔ اب یہ انسانیت کے بنیادی شعبے تین ہی ہیں: شریعت، طریقت اور سیاست۔ اس کی شریعت انسانی بنیادوں پر ہونی چاہیے، اس کا طریقت اور تربیت کا طریقہ وہ انسانی بنیادوں پر ہونا چاہیے، اور اس کی سیاست بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، انسانیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اسی کو امام شاہ محمد اسماعیل شہید نے ابقات میں بیان کیا ہے کہ جو صدیق ہوتا ہے اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے والے مسلمانوں کو وہ انسانیت کا فکر قرآن کے راستے سے سمجھا سکتا ہے، اور تورات کو ماننے والوں کو تورات کے ذریعے سے انسانیت کا فکر سمجھا سکتا ہے، انجیل ماننے والوں کو انجیل کے نقطۂ نظر سے، اور جوگیت الہند کو وید کے ذریعے سے انسانیت کا پیغام دینا۔ یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ سارے یہاں کے انقلابی شاہ اسماعیل شہید کی جدوجہد کو مانتے ہیں، جہاد آزادی کو تسلیم کرتے ہیں، باقی کاموں میں بہت ان کی تقلید کرنے کی بات کرتے ہیں، عدم تقلید کے عنوان سے، لیکن یہ بات ہے تم نے تو تفرقہ کھڑے کر لیے۔ شاہ اسماعیل شہید کے نام پر ہی فرقہ کیا کہتے ہیں؟ صدیقیت کا مقام دیا، اور فرماتے ہیں کہ میرے دادا افضل المحققین امام شاہ ولی اللہ دہلوی وہ صدیق ہیں کہ وہ ہر ایک کو اس کے پیرایہ بیان میں انسانیت کا فکر سمجھا سکتے ہیں۔ خود شاہ صاحب نے کہا کہ میں ایک منطقی کو منطق کی بنیاد پر انسانیت کی بات سمجھا سکتا ہوں، ایک اصولی کو جو اصول فقہ اور قانون کا ماہر ہے میں اس کو اس کی بنیاد پر انسانیت کی بات کروں، ایک محدث کو حدیث کی بنیاد پر، ایک مفسر کو تفسیر کی بنیاد پر، ایک صوفی کو تصوف کی بنیاد پر، جو جس پیرائے میں بھی آ جائے میں اس کو انسانیت کا، قرآن کا انسان دوست فکر اس کو سمجھا سکتا ہوں۔ یہ انسانیت کا پیغام، یہ وہ بنیادی بات ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی۔ ان کے بعد اب تک ایسا صدیق پیدا نہیں ہوا، مولانا صدیق کہتے ہیں ایسا حکیم پیدا نہیں۔ ان کے سلسلے کے تربیت یافتہ لوگ ضرور رہے ہیں، لیکن اتنے بلند مقام پر فائز کوئی حکیم صدیق نہیں۔ اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ولی اللہ اسلوب پر انسانیت کا یہ پیغام سمجھنا ضروری ہے۔ مسلمان ایک فرقہ نہیں، ایک ایسی جماعت ہے جو انسانیت کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے۔ اس تناظر میں قرآن کو سمجھو۔ تفسیری اسلوب یہ ہے، اس تفسیری اسلوب کو شاہ عبد العزیز صاحب نے سمجھا، شاہ اسحاق صاحب نے سمجھا، ارواح ثلاثہ کے نام سے ایک کتاب ہے،
پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے مرتب کیے۔ امیر شاہ خاصان کی روایات، مدرسہ یوسفیہ نواب یوسف علی خان نے بنایا تھا، اس کے وہ استاذ تھے مینڈو میں، ہمارے سارے بزرگوں کا ان سے تعلق رہا۔ تو انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر شیخ الہند حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی تک کے تمام بزرگوں کے واقعات اور حکایات ان کے پاس محفوظ تھی، تو وہ جمع کر دی حضرت نے۔ حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب دلی میں ولی اللہ علوم کی اساس پر درس و تدریس کی مسند بچھائے ہوئے تھے، تو دلی کے علماء نے جو انگریز پادری آیا ہوا تھا، جو علماء سے مناظرے، بڑا لسان قسم کا، چرب زبان کا، وہ ایسے ایسے سوالات اور بحث مناظرہ کرتا تھا، تو اس کے مقابلے میں سارے دلی کے مولوی فیل ہو گئے۔ بڑے بڑے بحاث شکن مناظر جب بھی اس کے سامنے مناظرے کے لیے گئے، اس نے ڈھیر کر دیا۔ ان مولویوں کو حضرت شاہ اسحاق صاحب سے ضد تھی، خاندان ولی اللہ اور عزیزی، تو ان مولویوں نے اسے کہا، حضرت تھانوی یہ واقعہ لکھا، اس پادری سے کہا کہ ایک مولوی صاحب ہیں مولانا شاہ اسحاق صاحب، تم ان سے مناظرہ کرو اور ان کو شکست دو گے تو مزہ آئے گا، ہم بھی شکست کھا چکے ہیں تو وہ بھی شکست کھائیں گے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کچھ لکنت بھی تھی، بیان کرنے میں دقت بھی ہوتی، اور عام طور پر حضرت خاموش رہتے تھے، مناظرے بازیوں میں نہیں الجھتے تھے۔ خاموش کا مطلب یہ تھا، ویسے تو علوم پڑھاتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے بعد ان کی مسند شاہ اسحاق صاحب کے حوالے تھی، لیکن چونکہ مناظرہ بازی میں نہیں پڑھتے تھے، جھگڑے میں نہیں پڑھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مناظرہ کرنا نہیں آتا، یہ اس میدان کے آدمی نہیں ہے، تو ان کو کمزور سمجھتے تھے۔ تو اس پادری کو بھیج دیا شاہ صاحب کے پاس، آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ چونکہ دلی کا ریزیڈنٹ مٹکاف، اور اس کے بعد جو بعد میں ریزیڈنٹ بنے 1803 میں پہلا ریزیڈنٹ شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں مٹکاف تھا، کمپنی کی حکومت تھی نا، بادشاہ تو بیچارہ باج گزار تھا، اس کو تو کیا پیسے پوسے دیے جاتے، تو بادشاہ کو بھی ساتھ ملا لیا، اور بادشاہ کی بھی کانا پھوسی ہوتی تھی کہ یہ شاہ اسحاق جو ہیں یہ مناظرے نہیں کرتے، یہ عام مولویوں کی طرف باہر نہیں آتے، ہاں جی تمہارے دربار میں سلام کرنے نہیں آتے، تو بادشاہ کو بھی اکسا رکھا تھا حضرت کو۔ تو کہا جی قلعے میں مناظرہ ہو، حضرت نے کہا ٹھیک ہے مناظرہ ہو۔ حتیٰ کہ حضرت کے شاگرد انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت تو کبھی مناظرے کے لیے باہر گئے نہیں ہیں، تو یہ تو کہیں مناظرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو کہیں شکست نہ کھائیں، ہماری بےزتی ہوگی۔ تو شاگردوں نے پیشکش کی شاہ اسحاق صاحب کو کہ آپ مہربانی کر کے مناظرہ نہ کریں، بزرگ آدمی ہے، تو آپ کو شکست ہو گئی تو ہماری بھی، تو ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کی طرف سے کیا ہے۔ جو مولوی تقریر شروع کرنے والے شاگرد حضرت کے تھے، انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں مناظرہ، انہوں نے کہا نہیں میں خود کروں، اس نے مجھے چیلنج کیا۔ تو مقررہ وقت پر کیا ہے، قلعے کے اندر، دلی قلعے کے اندر جی پہنچ گئے، بادشاہ موجود ہے، وہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہاں حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف فرما ہوئے اور وہ پادری بھی آ گیا، تو اس پر حضرت کی توجہ کا اتنا رو پیدا ہوا کہ اس کی بولتی بند ہو گئی، خاموش بیٹھا کافی دیر سے۔ تو اللہ بہت پہلے چگھاڑتا، مناظروں کا کام ہوتا ہے نا، اسٹیج پر چڑھتے ہی پہلے نعرے نورے اور شروع ہو جاتے ہیں، ہاں جی اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے کے لیے، مناظرے کا انداز یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس دن جب چپ بیٹھا، کافی دیر گزر گئی، بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ مولوی بھی موجود ہے تماشا دیکھنے کے لیے، لیکن
دونوں طرف سے حضرت نے تو بولنا نہیں تھا، حضرت تو خاموش تھے۔ کافی دیر کے بعد حضرت نے کہا اس سے کہ بھئی تم نے مجھے مناظرے کی دعوت دی تھی، تم نے بات شروع کرنی ہے یا میں نے کرنی ہے، بتاؤ۔ تو وہ تو اتنا مبہوت ہو چکا تھا، کہنے لگا نہیں جی آپ ہی کریں۔ تو حضرت نے جو گفتگو کی، تورات، انجیل، زبور کے حوالے دیے اور دین اسلام کی حقانیت ان کتابوں سے ثابت کی۔ مناظروں کا محض یہ تھا نا کہ دین اسلام تو کوئی دین نہیں ہے، ہمارا جو عیسوی دین ہے اور موسوی دین ہے وہ سب کچھ۔ حضرت نے جو 1 گھنٹہ تقریر کی تو سناٹا چھا گیا، مناظر صاحب کی بولتی بند ہو گئی، کوئی جواب نہیں ہے۔ فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا۔ آخر اعلان کرنا پڑا کہ مناظرہ جیت لیا کس نے؟ خود بخود شاہ اسحاق صاحب نے۔ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اسی کی کتابوں سے اس کے دلائل دے۔ تو شاہ اسحاق صاحب نے جب یہ اعلان ہو گیا تو شاہ صاحب نے ان مولویوں کو مخاطب کیا جو ضدی قسم کے مخالف تھے، فرمایا دین اسلام کوئی یہ میرے آباء و اجداد کا تو نہیں ہے، دین اسلام تو تمہارا بھی تھا، تمہیں شرم نہیں آئی اس کو میرے ساتھ مناظرہ کر کے مجھے ہروانا؟ تم خود تو ہار چکے اور مجھے ہروانے کے لیے تم سارے کے سارے، تمہیں شرم نہیں آئی اس بات کی؟ یہ دین انسانیت کا پیغام ہے، تو وہ تو تمہارا بھی تھا نا، تم علماء اسلام کہلاتے ہو اپنے آپ کو، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ لاجواب۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ولی اللہ سلسلے کے علماء ہمارے آباء و اجداد سے، ہمیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں تورات بھی پڑھائی جاتی ہے، انجیل بھی پڑھائی جاتی ہے، زبور بھی پڑھائی جاتی ہے، اور ان کے تناظر میں قرآن سمجھایا جاتا ہے۔ انسانیت کلام الہی کو دیگر کتب الہیہ کے موازنے کے ساتھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ تو بچپن میں میں نے یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، اس کی بنیاد پر میں نے کیا ہے یہ گفتگو کی ہے۔ اور باقی مولوی قرآن سے کیا کہیں سے بھی باہر نہیں نکلتے، انسانیت کہاں بس رہی ہے، کن مذاہب سے تعلق ہے، کیا واسطہ اور کیا۔ حالانکہ اس زمانے میں تو ابھی انگریز یہاں ہندوستان آیا نہیں تھا، لیکن تورات شاہ ولی اللہ صاحب پڑھا رہے ہیں۔ یہی بات شاہ اسماعیل صاحب کی اوقات کی بحث سے ذرا جوڑ لو کہ تورات والوں کو تورات کی زبان میں، انجیل والوں کو انجیل کی زبان میں، زبور والوں کو زبور کی زبان میں، اور قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو قرآن کی زبان میں دین حق سمجھانے کی اہلیت اور صلاحیت صدیق کے اندر ہوتی ہے۔ تو انسانیت کو موضوع بحث بناؤ۔ یہ جو دورہ تفسیر ہے اس کا بنیادی ہدف ولی اللہ اسلوب پر، ٹھیک ہے باقی علماء ہیں پڑھے ہیں ثواب ملے گا ضرور، ہم ان کو برا نہیں کہنا چاہتے، اپنی استعداد کے مطابق جتنا ان کو سمجھ آتا ہے تفسیروں کی روشنی میں تو کریں، درس قرآن بھی کریں، لیکن ہم نے اپنے لیے ولی اللہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک، یہ ولی اللہ اسلوب کے امام ہیں۔ انہوں نے دین حق کو انسانی بنیادوں پر سمجھایا، ہم نے اسے اپنے پیش نظر رکھا، اس کی بنیاد پر قرآن کو سمجھا، انسانیت کا پیغام بنا۔ آج کے دور کے انسانی مسائل کیا ہیں؟ اب یہ جتنی بھی تفسیریں یا جتنے بھی طریقے تصوف، جتنے بھی فقہی بحثیں، یہ تو اس زمانے کی ہیں کہ جب مسلمان حکمران تھے، خلافت آپ کی موجود تھی، بادشاہتیں، حکومتیں، سلطنتیں آپ کی موجود تھیں۔ 1922 میں تو وہ سب کچھ ڈہ گیا، آپ کی کوئی حکومت باقی نہیں، وہ عرب ہوں یا عجم ہوں، وہ غلام ہیں اس عالمی سامراجی طاغوتی طاقت کے۔
مشرق و مغرب اس یاجوج ماجوج کی نسل کے تابع ہیں پچھلے 100 سال سے۔ اب انسانیت کا پیغام کیا دین منسوخ ہو گیا؟ حکومت ختم ہوئی تو دین بھی ختم ہو گیا؟ نہیں، قیامت تک برقرار ہے۔ اب اس دور میں وہ نقطۂ نظر انسانیت کی بنیاد پر پیش نظر رکھا جائے گا جس کو شاہ عبد القادر رائے پوری نے فرمایا کہ مکی دور کا پروگرام اثر نو شروع کرنے کی ضرورت۔ مدنی دور اور اس کی حکومت کا دور تو 1922 میں ختم ہو چکا ہے۔ اب تو آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ابو جہلوں کی حکومت ہے، سامراجی اور طاغوتی قوتوں کی حکومت۔ وہاں انسانیت کا پیغام کیسے منتقل کیا جائے؟ وہاں مخلص، کسی بھی مذہب کو ماننے والے مخلص انسان کو قرآن کے انسانیت دوست پیغام سے مربوط کرنے کا طریقہ کیا ہو؟ ایک مخلص انسان دوست عیسائی کو، ایک مخلص یہودی کو، ایک مخلص ہندو کو، ایک مخلص چینی کو، کنفوشیزم کے ماننے والے کو، کسی اور سسٹم کے ماننے والے انسان کو انسانیت کے اس پیغام سے جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ بتاؤ۔ پچھلے طریقے تو سب فیل ہو چکے۔ گروہیت کی بنیاد پر آپ دین نہیں سمجھا سکتے، آپ کی حکومت نہیں ہے، آپ کا نظام نہیں۔ پھر نظام قائم کرنے کے لیے، طاقت پیدا کرنے کے لیے آج کے پیراڈائم میں انسانیت کو کل انسانیت نے بانٹ لیا ہے نیشنلزم کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر۔ یہ متفقہ اصول انسانوں نے بنایا ہے، اقوام متحدہ نے بنایا ہے، طاقتور قوتوں نے انسانیت کی بنیاد پر، کہ یہ انسانیت کے منافی نہیں ہے کہ نیشنلزم یا قومیت کی بنیاد پر ریاستیں وجود میں آئیں، شناختیں قائم ہیں۔ اس کو انسانیت دشمن سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، ہر قوم کا قومی حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے قومی تقاضوں کے مطابق کردار ادا کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ یاجوج ماجوج کی نسل ان قومی حقوق کو توڑنے کے لیے بھی انسانیت کے خلاف سازش کرے، لیکن جس کو زبان سے نکال رہی ہے، ابو جہل جس حلف الفضول کے معاہدے پر دستخط کر چکا ہے اس کی بنیاد پر اسے دعوت دی جائے گی۔ اقوام متحدہ جس چارٹر کی بنیاد پر انسانوں کے اقوام عالم کے اصولوں کو تسلیم کر چکا ہے اس کی اساس پر آپ کو دعوت دینی ہے نا۔ آپ کہیں کہ یہ سب ردی کی ٹوکری میں، اور ہم تو آج سے 1400 سال پہلے، یا ہم تو خلافت عثمانیہ کے زوال کے زمانے کے خلافت کے منصب پر بیٹھ کر فرقے کی بنیاد پر دعوت دیں گے، یہ طریقہ دعوت کیا ہوگا؟ غلط ہوگا، دین حق کی بات نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کو تقسیم کر دینا ہے گروہی افکار کے تناظر میں، مناظرانہ بحثوں میں، اختلاف و انتشار میں۔ ضرورت تو انسانی بنیادوں پر ہے۔ اب جب قومیت اساس ہوئی تو قومی جمہوری اصول جو انسانوں نے تسلیم کر لیا، تو اس اصول کو قرآن سے کیسے سمجھا جائے، حدیث سے کیسے سمجھا جائے، فقہ سے کیسے سمجھا جائے، سلوک و احسان اور تصوف سے کیسے سمجھا جائے، یہ سمجھ اور شعور شیخ الہند اور شیخ الہند کے اولو العزم شاگرد امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے واضح کیا کہ یہ قومی جمہوری تقاضا، اس کی تکمیل کا کیا طریقہ ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اسے واضح کیا۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، شیخ الہند کے شاگرد مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ نے، مولانا حفظ الرحمان سے ہروی نے، شاہ عبد الرحیم کی تربیت یافتہ شاہ عبد القادر رائے پوری، یہ قومی سوچ، یہ قومی جمہوری مزاج، اور وہی معاشرے انسانی بنیادوں پر نارمل ہیں جو قومی جمہوری بنیادوں پر قائم ہیں۔
ادارتی سسٹم کے تحت انسانی مسائل کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں کامیاب۔ اب جب قومیتیں اساس بن گئی تو ایک قوم کے دائرے میں رہنے والے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، وہ ایک قوم۔ حضرت مدنی نے جو بات فرمائی تھی کہ اوطان سے قومیں بنتی ہیں، اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھیے اور پھر دین کو سمجھائیے انسانی بنیادوں پر۔ کیا وجہ ہے کہ اس قومی تقاضے کو کوئی نظر انداز نہیں کر رہا، نہ امریکہ، نہ روس، نہ چین، نہ انڈیا، نہ پاکستان، نہ کوئی اور ملک، سعودی عرب۔ آپ بتلائیں ہندوستان پاکستان کی لڑائی ہو، وہاں کی جماعت اسلامی مودی کے ساتھ کھڑی ہو، ریاست کے ساتھ کھڑی ہو، اور یہاں کی جماعت اسلامی اس ریاست کے ساتھ کھڑی ہو، تو ایک قومی نظریہ ہوا یا نہیں؟ یہ دو قومی نظریہ کیسے ہوا؟ وہاں کا فرقہ پرست ہندو، وہاں کا فرقہ پرست مسلمان، وہاں کا سکھ، وہاں کا عیسائی، وہاں کا یہودی ایک قوم ہے، اور قوم کے طور پر دنیا کے ملکوں کے ساتھ معاملات میں اپنی حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کا ہندو، پاکستان کا عیسائی، آپ کا سکھ، یہاں کا مسلمان، آپ کا شیعہ، آپ کا سنی، وہ سب آپ کی اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو قومی جمہوری نظام ہے نا، انسانی بنیادوں پر ہے۔ ایران کا 30,000 یہودی اگر ایران کی ریاست اور ریاست کے شیعہ حکمران کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور وہ اس بنیادوں پر دنیا میں کام کر رہا ہے، تو وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے نا، قومیت کی جنگ ہے نا۔ وہاں کا 300 علماء کا، سنی علماء کا وفد خامنہ ای کے ساتھ ملاقات کر کے اپنی حمایت کا یقین دلا رہا ہے، ریاست کے ساتھ کھڑا ہے، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب کا مدینے کا 60% شیعہ وہ سعودی عرب کی ریاست کے ساتھ کھڑا ہے، وہاں شیعہ سنی جھگڑا ہے۔ بحرین کا 70% شیعہ وہاں کے حکمران کے ساتھ کھڑا ہے، ریاست کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایسے ہی روس، چین کا مسلمان غیر مسلم ریاست کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اپنی ریاست، اپنی قومیت کے دفاع کے ساتھ جو کھڑا ہے، تو قومیں وطن سے بنی یا مذہب سے بنی؟ عقل کے اندھے ابھی بھی پرانی فرقہ وارانہ مناظروں اور مباحثوں کی بنیاد پر تفریق انسانیت کا کام کرتا ہے۔ بھائی دنیا انسانیت نے نیشن سٹیٹ قائم کرنے کا اپنا ایک انسانی حق تسلیم کر لیا ہے، اس کو انسانی حق سمجھا جاتا ہے، جبکہ مذاہب کی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل کا دور لگ چکا ہے۔ تو قومی ریاست کی بنیاد پر دین اسلام کہاں کھڑا ہے؟ 57 مسلمان ملک جن میں مسلم اکثریت ہے، وہ کیوں قومی جمہوری کی بنیاد پر اپنے ملک کی اقلیت کو اپنے ساتھ انسانی بنیادوں پر مطمئن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور پھر یہ مسلمان امریکہ میں بستا ہے، روس میں بستا ہے، چین میں بستا ہے، حتیٰ کہ اسرائیل میں بستا ہے، وہ کیوں اپنی ریاست کے ساتھ وفادار نہیں؟ وفادار ہونا پڑے گا، وہ پاکستانی ہو، سعودی عرب ہو، اگر اس کے پاس امریکی نیشنلٹی ہے تو امریکہ جہاں بھی حملہ کرے گا اس کو اس کا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ نیشنلٹی ختم، اسے اس کے اصول ضابطے ماننے ہوں گے۔ تو انسانیت کی بنیاد پر قرآن سمجھنا سمجھانا، علوم سمجھنا سمجھانا، یہ وہ بنیادی اساسی اصول ہے کہ جتنی جلدی یہ فرقہ پرست لوگ سمجھ جائیں اتنی جلدی انسانیت کے لیے بھلائی کی بات ہے۔ اور یاد رکھو،
یہ اصول اور ضابطہ سرمایہ داری نظام کے عالمی تسلط سے پہلے دنیا بھر کی اقوام میں نافذ العمل تھا۔ کیا خلافت عثمانیہ کے اندر یہودی عیسائی نہیں رہتے تھے؟ ان کے حقوق کی حفاظت خلیفہ عثمانی نہیں کرتا تھا؟ اور تو اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ہر خلیفہ نے اپنے بعد والے خلیفہ کو غیر مسلم و ذمیوں کے حقوق کی وصیت کی ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کرے۔ کیا اس ہندوستان میں اکثریت ہندو، یہاں کے مسلمان حکمران انسانی بنیادوں پر ان کے ساتھ سلوک نہیں کرتے تھے؟ انسانی بنیادوں پر سلوک، یہ تفریق انسانیت اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ تفریق انسانیت یورپین بھیڑیوں نے جب ایشیا، افریقہ اور امریکہ پر قبضہ کیا انہوں نے پیدا کیا۔ مذہب کی بنیاد پر لڑائی، گروہیت، سرمایہ دارانہ مفاد کی ہے، وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جہاں جہاں سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے، لٹنے کے لیے ایک ہندو بھی، ایک یہودی بھی، ایک مسلمان بھی تیار ہوتا ہے، وہاں کوئی فرقہ واریت نہیں۔ اور جہاں ایسی صورتحال ہو تو لڑائی پیدا کر دو، جو سامراج دشمنی کی بنیاد پر افتراق پیدا کر دو، شیعہ سنی جھگڑا پیدا کر دو، جو سرمایہ داری نظام کو چیلنج کرے، جو یاجوج موجوج کی اس قوم کو ہدف بنا لے، وہاں نسلی اختلاف پیدا کر دو، مذہبی اختلاف پیدا کر دو، زبانوں کے اختلاف پیدا کر دو، لڑائیاں پیدا کر دو، انسانیت کو ختم۔ جہاں اپنا مفاد ہے وہاں انسانیت کے نام پر بھاشن دو اور لڑائی پیدا کر کے اپنی حکومت مسلط کرو۔ یہ 500 سال سے یاجوج ماجوج کی اس یورپین نسل نے دنیا کے اندر یہ فتنہ اور فساد پیدا کیا۔ جس قوم نے بھی یہ سمجھ لیا، اپنی قومی جمہوریت کی حفاظت کی، اپنی قومیت کے لیے کردار ادا کیا، وہی حق پر ہے۔ اور جس نے ان کی اعلی کاری کی بنیاد پر انسانیت میں افتراق کی کوئی بھی شکل اختیار کی، مذہب کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر قومیت جھگڑے پیدا کر کے انتشار پیدا کیا، وہ غلط ہے۔ قرآن کی تعلیمات اس کے خلاف ہے۔ اس دورہ تفسیر کا مقصد قرآن کو انسانی بنیادوں پر سمجھنا ہے، پورے دلائل کے ساتھ، فہم و شعور کے ساتھ، اس ولی اللہ اسلوب کے ساتھ جو شاہ صاحب سے شروع ہوتا ہے، شاہ عبدالعزیز، شاہ اسحاق، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، بلکہ پورے جمعیت علماء ہند کے اکابرین ولی اللہ، یہ اس امت پاکستانیہ پر احسان ہے کہ ان تمام علوم و افکار کو حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے شبانہ روز محنت اور 50 سال کی قربانیوں کے نتیجے میں یہاں منتقل کیا۔ پھر قواریت سے لکھ لو، قومی سوچ پیدا کرو، قومی جمہوری بنیادوں پر اپنے حقوق کی حفاظت کرو، سامراج کو سمجھو، وقت کے طاغوت کو سمجھو، وقت کے کفر اور ظلم کو سمجھو، اس کا مقابلہ کرو، نظریہ بناؤ، کردار ادا کرو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قلوب کو غفلت سے نکالو، دلوں کو جھجوڑو، جذب پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو۔ جذبہ ہوگا تو کام ہوگا، ورنہ تو رسم ہو جائے گی۔ کام جب رسم ہو جاتا ہے تو بے روح ہو جاتا ہے، لیکن جذبے کے تحت ہوتا ہے تو ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے، کردار ادا کیا۔ انسانیت ترقی کرتی ہے، ان کی بقا کے لیے کردار ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو اس تناظر میں سمجھنے اور اپنے آپ میں صحیح جذبہ بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں کو غفلت سے نکالے، لہو و لعب فضول کاموں میں وقت خرچ کرنے سے بچائے، اور اپنے کاموں کو اپنے دین کے غلبے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔